میں کم از کم انہیں لازماً مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے ووٹ کے ذریعے ایک مرد حر کا انتخاب کر کے یہ ثابت کیا کہ مجلس وحدت مسلمین زندہ لوگوں کی جماعت ہے۔ اولاً تو میں بڑا مشکور ہوں کہ میرے لیے ٹائم کا وہ جو پابندی تھی وہ ختم ہوئی، لیکن میں پھر بھی زیادہ نہیں لوں گا، 2-3 گزارشات ہی کروں گا۔ سب سے پہلے تو اسٹیج پر براجمان مشر محمود خان اچکزئی صاحب، لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی محترم عمر ایوب صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف محترم سلمان اکرم راجہ صاحب، میرے والد کے بہت قریبی دوست اور میرے لیے اپنے بزرگوں کی جگہ پر انتہائی قابل صد احترام صاحبزادہ پیر نور الحق قادری صاحب، شوکت بسرا صاحب، اخونزادہ حسین صاحب، اسٹیج پر پنڈال میں موجود دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال ہے دیگر مقررین کی آپ بات سنیں، میرا اور ایم ڈبلیو ایم کا SIC اور ایم ڈبلیو ایم کا جو ساتھ ہے وہ دہائیوں پرانا ہے اور ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ میں اقتدار کروں گا اس بات سے جو میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میرا پروردگار، آپ سب کا پروردگار، ان تمام حکمرانوں کو، ان تمام طاقتور لوگوں کو غارت کرے اور ان کی نسلوں کو برباد کرے جو غزہ کی بربادی پر خاموش رہے۔ آج میں جب پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے آ رہا تھا تو میں نے ایک منظر دیکھا۔ ریاست پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے بنانے والوں کا موقف اسرائیل اور فلسطین کے حوالہ سے بلیک اینڈ وائٹ کلیئر تھا، کسی گرے ایریا میں نہیں تھا، اور آج جب فلسطینی ہم پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے تو وہاں پر اجتماعی تدفین شہداء کی، ہزاروں یتیم بچے، ہزاروں بیوہ خواتین، بزرگ جو فکر حسین پر چلتے ہوئے اقصیٰ کی آزادی کے لیے قربان ہو گئے، آج ریاست پاکستان نے اپنا فرض بھی پورا کر دیا کہ ڈی چوک میں فلسطین کے جھنڈے لہرا دیے۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ پاکستان صرف یہ کرے گا۔ مجھے اسپیکر قومی اسمبلی نے ایوان میں تو بات پوری نہیں کرنے دی، میں آج یہاں پر کر دیتا ہوں کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہمارا میزائل، اس کی رینج تل ابیب ہے، ہمارے جہاز کتنی دیر میں تل ابیب پہنچ سکتے ہیں، اسرائیل خوفزدہ صرف پاکستان سے ہے۔ تو آج میرا سوال یہ ہے کہ ان میزائلز کی بیٹریز ایکسپائر ہو گئی ہیں یا ان کے لانچنگ پیڈز خراب ہو گئے ہیں؟ اور میں ایک بات عرض کروں، میں اس بالکل کلیئر ہوں کہ یہ امتحان اہل فلسطین کا نہیں تھا اور نہیں ہے۔ وہ تو 1400 سال سے قربانی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ موقع اللہ رب العزت نے آج کے عالم اسلام کو پرووائڈ کیا تھا کہ وہ اپنی قبروں کو منور کر سکیں اور اپنی نجات کا کو وسیلہ کر سکیں، لیکن ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے عالم اسلام کے تمام جرنیلوں نے، انہوں نے دنیا کی عیاشیوں اور تماشبینی کو اپنے اگلے جہاں سے فوقیت دی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم خاموش ہو جائیں گے، ہم کمپرومائزڈ ہو جائیں گے، ہم کفار کے ساتھ، اغیار کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیں گے،
تو فلسطین ختم ہو جائے گا۔ یہ خواہش، یہ حسرت، یہ گماں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کا ہوا، لیکن فلسطین کا حریت پسند آج بھی زندہ ہے اور جدوجہد۔ اب آئیں ریاست پاکستان کی طرف، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف۔ ہم سے سب سے پہلے سوال یہ ہوتا تھا، اور آج بھی بعض اوقات ہوتا ہے، میرے سے اور راجہ ناصر عباس صاحب سے بالخصوص، کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ کیوں دیا؟ ہم نے عمران خان کا ساتھ اس وجہ سے دیا تھا کہ اس نے پاکستان میں صوبائی عصبیت، لسانیت، مسلکی تفریق، زبان کے امتیاز سے بالا تر ہو کر برابری کی بنیاد پر پاکستان کی بات کی تھی۔ یہ وہ بنیادی وجہ تھی، اور آج ہمارا سر فخر سے بلند اس وجہ سے ہے کہ جس شخص کا ساتھ ہم نے دیا، ہم دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے، نہ تو اس شخص کے پلیٹلیٹس کم ہوئے، نہ اس نے ڈیل کی بھیک مانگی، نہ اس نے طاقتوروں کے آگے سر جھکایا، نہ اس نے پاور پولیٹکس کی، بلکہ ایک نظریے کے اوپر ایک مرد حر اور مرد جری کی طرح کھڑا ہو گیا، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ سیاست کے اندر نظریات کی بنیاد پر کھڑا ہو جانا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ہم یہاں اسٹیج پر مختلف الفکر اشخاص موجود ہیں۔ میں بڑی مرتبہ ایڈمائر کرتا ہوں، میرا یہ بھائی بیٹھا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر، آپ ان کی گفتگو سنیں، اس گفتگو سے پاکستانیت آپ کو نظر آئی، پارٹیزم سے بالا تر ہو کے، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے۔ اور میں ایک اور بات حجت کے طور پر عرض کر دوں تمام حجت کے لیے، کہ میں یہ تمام باتیں مکمل تحقیق کے ساتھ کر رہا ہوں، میں نے یہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ نہیں کیا، تحقیق کے ساتھ کر رہا ہوں۔ بالکل جو کوئی دہشت گرد ہے ہم اس کے مخالف ہیں اور ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن جناب آپ نے یہ جو فگر دیا 1500 والا، میرے لیے یہ پریشان کن اس لیے ہے کہ دنیا کی واحد ایٹمی پاور، اسلامی ایٹمی پاور، دنیا کی سب سے بڑی فوج، موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپن، دنیا کی نمبر 1 سیکرٹ ایجنسی، قربانی دینے والا جوان، 78 سال میں یہ 1500 بندہ اگر بندہ نہیں پکڑا گیا تو پھر تو بڑا کوسچن ریز ہو گیا کمپیٹنس کے اوپر کہ آپ 1500 بندے سے بھی اس ملک کو نجات نہیں دلوا سکے ابھی تک۔ کیوں زندہ ہے وہ دہشت گرد؟ یہ ہمارا سوال ہے آپ سے، وہ کیوں زندہ ہے؟ کیا وہ کسی کی ایما پر زندہ ہے؟ کیا وہ کسی کنسپیریسی کی وجہ سے زندہ ہے؟ میں بہت کلیئر ہوں، ٹی ٹی پی ہو، کوئی بینڈ ملیٹنٹ آؤٹ لیٹ ہو، ویسے جن کے سربراہان نارملی آپ کی میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کا پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، یہ بھی میں عرض کر دوں، وہ ہو، افواج پاکستان سے لڑنے والے دہشت گرد ہوں، میں انہیں دہشت گرد سمجھتا ہوں، میں انہیں فتنہ سمجھتا ہوں، میں ان کا زندہ رہنا پاکستان کے لیے خطرہ سمجھتا ہوں، میں بہت کلیئر ہوں اس معاملے کے اوپر۔ لیکن جناب کچھ سوال ہمارے بھی ہیں۔ ہم ابھی بلوچستان صاحب نے عرض کیا، مشر محمود خان چکزئی صاحب کا جلسہ تھا پشین میں، اس سے پہلے مستونگ میں ایک دھرنا تھا، میں، راجہ صاحب، سردار لطیف کھوسا صاحب۔ اچھا ہم تو وہاں پہ چونکہ جاتے رہتے ہیں، مستونگ کے ایریے کی سگنیفیکنس بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے، ہم پھر وہاں پر گئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ شام 5 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک پبلک ٹرانسپورٹ کوئٹہ سے باہر کسی شاہراہ پر نہیں جا سکتی، یہ ہم نے نہیں کہا، آپ کی بلوچستان کی گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ جب گورنمنٹ اس قسم کا نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت تسلیم کر رہی ہے کہ ان علاقوں پر اس کی رٹ نہیں رہی۔
وہ وہاں پر سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. آپ نے ان لوگوں کی آج ان کے دل چھلنی ہے. پھر یہاں پر ماشاءاللہ آپ کی صاحب اقتدار حکومت. اچھا یہ اس قسم کے شگوفے بھی صرف ہمارے ملک میں یا اس کانٹیننٹ میں ہوتے ہیں کہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگانے والا بندہ وہ تھا جس کا بیک گراؤنڈ خود سارا کشمیری ہے. He has nothing to do with پنجاب. اس کا پنجاب سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے وہاں پر کھڑے ہو کر اگر معافی مانگی اپنے بلوچ بھائیوں سے, اپنے پشتون بھائیوں سے, اپنے سندھی بھائیوں سے, تو آپ نے یہاں پر پروپوگنڈا سٹارٹ کر دیا کہ یہ ان کے ایجنٹ ہیں, یہ ان کے پٹھو ہیں. تو بالکل جناب, ہم بلوچوں کے بھی پٹھو اور ایجنٹ ہیں, ہم پشتونوں کے بھی پٹھو ایجنٹ ہیں, ہم سندھیوں کے بھی پٹھو ایجنٹ ہیں, ہم کشمیریوں کے بھی پٹھو ایجنٹ ہیں, ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کے بھی پٹھو ایجنٹ ہیں, ہم پنجابیوں کے بھی پٹھو ایجنٹ ہیں, کیونکہ ملک ہمارا ہے. اگر ایک بھائی کسی وجہ سے آپ سے ناراض ہے, آپ میرٹ آف دا کیس نہیں جاتے اس وقت جب پنچایتی نظام میں بیٹھ. اصل مسئلہ بھی یہ ہے نا کہ آپ آج تک کسی پنچایتی نظام میں بیٹھے نہیں, آپ کسی خاندانی نظام کا حصہ نہیں رہے. بعض اوقات اگر آپ کی بات سچی نہ بھی ہو فریق مخالف کی, پھر بھی اگلے کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اگر معافی مانگنے سے وہ محبت بحال ہو سکتی ہے تو ہم 1000 مرتبہ وہ معافی مانگیں گے. اور رہ گئی بات جاگ پنجابی جاگ کی, تو بھائی جان ہمارے حال پہ رحم کریں اور میری زبان پہ میرے پہ رحم کریں. مجھے پتا ہے کہ گوروں کے کتے نہلا کے خلتیں لینے والے آج ہمیں جاگ پنجابی جاگ بتا رہے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جن کو جاگیریں وہاں سے ملی. ہمارے اجداد کا کریکٹر 1857 کی جنگ آزادی سے سامنے ہے. ہم تمام لوگ, کوئی جاگ پنجابی جاگ نہیں ہے, جاگ پاکستان جاگ ہے. ہم ایسی صوبائی عصبیت کے اوپر نہیں کھڑے ہوتے. ظلم جہاں پر ہوگا, اگر آپ حسینی فکر کے فالوور ہیں اور دل سے ہیں, تو علاقہ, زبان, نسل, رنگ چھوڑتے بغیر, دیکھے بغیر آپ کا حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. اور حق یہ ہے کہ ظلم ہوا ہے. آج کے پی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اچھا مجھے اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی, ابھی کچھ داعش کا نام آنا شروع ہو گیا, کچھ تھریٹس آنے شروع ہو گئے, پھر کالعدم جماعتوں کے آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ یہ ساری پاکستان میں ہی کیوں بندے مارنے اور دھماکے کرنے کے لیے آتی ہیں؟ اور بھی کچھ 40 ملک ہیں اس ریجن میں, وہاں کیوں نہیں چلے جاتے یہ سارے؟ اس لیے کہ ہم انٹرنیشنل کنسپیریسیز کا حصہ بنتے ہیں. اب وقت نہیں ہے اس ملک کے ساتھ. اور سب سے آخر میں ایک بات لازمی عرض کر دوں, جس جج کی, جس جرنیل کی, اچھا کچھ ساتھی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے پہلے جرنیلوں کی بات کرتے عالم اسلام کہا تھا, تو میں کور اپ دے رہا ہوں, میں پاکستانی جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں, میں کلیریفائی کر رہا ہوں. جس جج کی, جس جرنل کی, جس بیوروکریٹ کی اور جس سیاستدان کی جائیداد پاکستان میں نہیں ہے, اسے پاکستان ہونے کا بھاشن دینے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. آپ پہلے اپنی جائیدادیں پاکستان میں لے کر آئیں, پھر ہم سوچیں گے کہ آپ کا کیا بھائی جان, ادھر تو حالات خراب ہوئے, تو ایک جہاز تیار ہونا تو لبنا کیوں نہیں, سانو مرنا تو ہم نے ہے. پاکستانی تو یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ دیکھیں, وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھا ہے, 100+ FIRs. وہ شخص جو کھڑا ہو کے پارلیمنٹ میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کرتا ہے, وہ دہشت گرد ہے. اور جو دہشت گردوں کو پولیس اسکواڈ پرائیویٹ کرتا ہے وہ پاکستانی ہے. یہ عجب ڈیفینیشن ہے آج کے دور میں. یہ تمام لوگ دہشت گرد ہیں. میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا, مارا گیا ہے, میں بھی دہشت گرد ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں دہشت گرد ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں باغی بھی ہوں, میں غدار بھی ہوں. یہ سب باغی ہیں, یہ سب غدار ہیں. یہی بدقسمتی ہے اس ملک کی آج تک کہ جس نے بھی پاکستان کی بات کی, جس نے بھی پاکستان کی بقا کی بات کی, جس نے بھی پاکستان کے استحکام کی بات کی, یا وہ غدار ٹھہرا دیا گیا, یا وہ باغی ٹھہرا دیا گیا, یا وہ مار دیا گیا. لیکن ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا, آپ کا خون حلالی ہو
تو آپ کے مارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اگلا نسل، آپ کا اگلا حلالی خون اس تحریک کو آگے لے کے چلتا ہے. آپ کر گزریں جو آپ نے کرنا ہے. آپ تو ٹھیکہ، آپ نے اس ملک کو ایسے چلا رہے ہیں جیسے ٹھیکے پہ حاصل کیا گیا ملک ہے. ہم اس ملک کے ساتھ وہ نہیں ہونے دیں گے جن کی نسلیں مائیگریشن میں اس ملک کے اوپر قربان ہو گئی. ہم آپ کے راستے میں دیوار بن کے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اور میں عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اور راجہ صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، عمر ایوب بھائی، ہم جب بھی ملے ہیں اس بندے کے جذبے جوان ہیں. اور لاسٹ ٹائم جو ہماری مذاکرات میں بات چیت ہوئی تھی، عمر بھائی آپ بھی گواہ ہیں اس چیز کے، خان صاحب نے کہا کہ باہر جا کے یہ پیغام دینا ہے کہ میں پاکستانی قوم کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. مجھے پھانسی کے پھندے پر چڑھانا ہے چڑھا دو، سزائے موت دینی ہے دے دو، میں اپنے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑتا رہوں گا. ایسے شخص کا ساتھ دینا، ایسے لیڈر کا ساتھ دینا، ہمیں اس پر فخر بھی ہے اور اس کی یہ قربانی ہم پر قرض بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ قرض اتاریں گے. آغا جی ایک مرتبہ پھر دل سے آپ کا بہت بہت مبارکباد، بہت شکریہ. السلام علیکم.